السلام ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم یونٹ نمبر 7 وٹ یو ڈو از وٹ یو آر کے کوشچنز اینڈ آنسر سیکھنے جا رہے ہیں اردو ترجمے کے ساتھ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم کوشچنز اینڈ آنسرز ود ان دی یونٹ والے سٹارٹ کرتے ہیں، یعنی کہ جو کوشچن پیراگراف کے ساتھ دیے گئے ہوتے ہیں پہلے ہم ان کو سیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم ایکسرسائز والے کوشچن سیکھیں گے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1، وائی ڈو یو تھنک دا آتھر فائنڈز دس وے آف لیبلنگ پیپل پیکولر؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ مصنف لوگوں کو اس طرح لیبل کرنا عجیب سمجھتا ہے؟ The author finds it peculiar because people are judged only by their jobs, not by their whole personality or character۔ مصنف کو یہ عجیب لگتا ہے کیونکہ لوگوں کو صرف ان کی ملازمت سے پرکھا جاتا ہے، ان کی پوری شخصیت یا کردار سے نہیں۔ Question 2، What does the writer suggest about the use of word just before job titles or roles؟ مصنف جسٹ لفظ کے جاب ٹائٹلز یا کرداروں سے پہلے استعمال کے بارے میں کیا تجویز دیتا ہے؟ The writer suggests that using just lowers the value of people's roles and makes them seem unimportant۔ مصنف کا کہنا ہے کہ جسٹ کا استعمال لوگوں کے کردار کی اہمیت کم کر دیتا ہے اور انہیں غیر اہم ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 3، what contrast is made between the roles of cowboy and cattle breeder or nurse and doctor? What point is the author trying to make؟ گائے چرانے والے، مویشی پالنے والے یا نرس اور ڈاکٹر کے کردار میں کیا فرق بتایا گیا ہے؟ مصنف کیا نقطہ پیش کرنا چاہتا ہے؟ The contrast shows that society gives more respect to cattle breeders than cowboys and more prestige to doctors than nurses, providing jobs carry different social status۔ یہ فرق ظاہر کرتا ہے کہ معاشرہ مویشی پالنے والوں کو چراہوں سے زیادہ اور ڈاکٹروں کو نرسوں سے زیادہ عزت دیتا ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ نوکریاں مختلف سماجی حیثیت رکھتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم ایکسرسائز والے کوشچنز اینڈ آنسر سیکھتے ہیں۔ Question 1، Why does the author describe the way society defines people by their jobs as peculiar؟ مصنف کیوں کہتا ہے کہ معاشرہ لوگوں کو نوکریوں سے پہچاننے کا طریقہ عجیب ہے؟ Because society judges people only by jobs and ignores their true character or personal worth۔ کیونکہ معاشرہ لوگوں کو صرف ان کی نوکری سے پرکھتا ہے اور ان کی اصل شخصیت یا ذاتی قدر کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ Question 2، Provide 2 examples the author uses to show how individuals are judged based on their employment status or past jobs۔ 2 مثالیں دے جو مصنف نے بتائیں کہ لوگ اپنی ملازمت یا پرانی نوکری سے کیسے پرکھے جاتے ہیں۔ Example، Larry
is a laid off auto worker. مثال لیری ایک بیروزگار آٹو ورکر ہے. سیلی از اے فارمر شو گرل اینڈ بلیک جیک ڈیلر. سیلی ایک سابقہ شو گرل اور بلیک جیک ڈیلر ہے. Question 3. What does the phrase cast in bronze symbolize in the context of the text? Cast in bronze کا مطلب متن کے مطابق کیا ہے؟ It symbolizes as being permanently honored or remembered for one's roles like a statue. یہ مستقل عزت یا یادگار بننے کی علامت ہے، جیسے کسی کے مجسمے کو پیتل میں ڈھال دینا. Question 4. The author mentions certain professions like just a housewife or just a janitor. What is the critique behind these labels and what point is the author trying to make? مصنف just a housewife یا جیسے just a janitor جیسے پیشوں کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ وہ کیا نقطہ پیش کرنا چاہتا ہے؟ These labels show society undervalues such roles and the author critiques how people's contributions are unfairly dismissed. یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ معاشرہ ایسے کرداروں کو کم تر سمجھتا ہے اور مصنف اس ناانصافی پر تنقید کرتا ہے. Question 5. In what way does the author suggest that children should be taught to understand respect and job roles in society? مصنف کے مطابق بچوں کو معاشرتی عزت اور نوکریوں کے بارے میں کیسے سکھانا چاہیے؟ Children should learn that jobs carry different respect levels, like doctors being valued more than nurses. بچوں کو سکھانا چاہیے کہ نوکریوں میں عزت کے درجے مختلف ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹر نرس سے زیادہ عزت پاتا ہے. Question 6. What is McWhirter tone? McWhirter کا لہجہ کیسا ہے؟ Illustrate it. What few words and phrases that establish the tone? کچھ الفاظ یا جملے بتائیں جو لہجہ واضح کرتے ہیں. The tone is critical yet ironic. Phrases like peculiar, just a housewife and nothing now show this. لہجہ تنقیدی مگر طنزیہ ہے، جیسے عجیب، صرف ایک گھریلو خاتون اور اب کچھ نہیں جیسے الفاظ اس کی مثال ہیں. Question 7. Why does the author state that no one is ever described as just a vice president? What does this reveal about how society values certain jobs? مصنف کیوں کہتا ہے کہ کسی کو کبھی just a vice president نہیں کہا جاتا؟ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ Because high ranking jobs automatically get respect, showing society values prestigious roles more. کیونکہ اعلیٰ عہدوں کو خود بخود عزت ملتی ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ معاشرہ وقار والے عہدوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. Question 8. Do you agree with the writer's view that society unfairly defines people by their jobs or employment status? Why or why not
کیا آپ مصنف کی رائے سے متفق ہیں کہ معاشرہ لوگوں کو ان کی نوکریوں سے ناحق پرکھتا ہے؟ کیوں یا کیوں نہیں؟ یس، بیکاز پیپلز ورتھ should not be limited to their jobs. Character and contributions matter more. جی ہاں، کیونکہ انسان کی قدر صرف نوکری سے نہیں ہونی چاہیے، اس کا کردار اور خدمات زیادہ اہم ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ہمارا کوشچن کا لیسن بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے، یعنی کہ ہمارا چیپٹر نمبر 7 کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے۔ اللہ حافظ۔